الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن افراد کا انتخاب کیا اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لانے والی شخصیات اور اصحاب اور افراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ دوہرا مقام، دوہرا مرتبہ اور مزید شان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کے اس نشست میں چند ایک گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اہل بیت اطہار کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اہلن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بیتن یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ بات یبیت بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت اس کمرے کو کہا جاتا ہے جس کمرے میں انسان رات گزارے، اور اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرد جو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزارتا ہو وہ آپ کا اہل بیت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار میں گنوا رہا ہوں۔ ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستقل آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ رات کون گزارتا ہے، مستقل، اس کو اہل بیت کا فرد اول کہا جائے گا۔ اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ماں کے کمرے میں رات گزارتا ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ مدت کے بعد اس بیٹے کا کمرہ الگ ہے۔ ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ بیٹی بھی رات گزارتی ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ وقت کے بعد ایک عمر کا تقاضا آتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہے۔ بہن اور بھائی بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں رات کو، لیکن ایک وقت تک، ایک مدت آتی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دو فرد جو ہمیشہ رات کے ساتھی ہیں، یہ خاوند اور بیوی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی فرد کے ساتھ دائماً ہمیشہ رات گزارنے والی شخصیت یہ اس کی بیوی ہے۔ تو کسی بھی آدمی کی اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، میں مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے۔ اگر بالفرض میں ہی اپنے کسی شاگرد کے ہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی ہماری خواہش ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں، میں وہاں جاتا ہوں، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی ساتھ لے جاتا ہوں،
پوچھیں گے جی آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ میں نے کہا میرا بیٹا اور بیٹی۔ تو گھر والے نہیں آئے؟ میں کہا تو ان کا عذر تھا تو نہیں آ سکے۔ اب بیٹا اور بیٹی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے۔ ہم اردو میں گھر والے کہیں گے، گھر والی کہیں گے، اس کو عربی میں اہل بیت کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں بھی اہل بیت سے مراد سب سے پہلے وہ انسان کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین 11، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس کے بعد داماد بھی شامل، نواسے نواسیاں بھی شامل، یہ سب اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کا فرد اول اور فرد کامل وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں تو یہی نظر آئے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آیت کا ابتدا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کے آغاز میں نساء النبی، اختتام میں اہل البیت۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بیویوں کو قرآن براہ راست اہل بیت کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اہل بیت ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حسن و حسین آئے، آپ نے ان کو اپنے چادر کے نیچے لیا اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک اور صاف رکھنا۔ تو دیکھیں قرآن پہلے حدیث بعد میں، قرآن نے اہل بیت ازواج کو کہا، حدیث نے اہل بیت اولاد کو کہا۔ ہم نے ازواج کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن پہلے حدیث بعد میں، ازواج اہل بیت پہلے اولاد بعد میں۔ جو شخص قرآن نہ مانے بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے بے ایمان ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو ہم ازواج پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، قرآن میں ہے۔ اولاد پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، حدیث میں ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ پہلی بات اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے اشخاص 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ خواتین ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نہ وہ پیغمبر کی بیویاں نہ پیغمبر کی اولاد بلکہ اصحاب ہیں۔ یاد رکھنا، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ ازواج اس میں شامل نہیں، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ اولاد اس میں شامل نہیں۔ اولاد میں اصحاب میں اولاد بھی ہیں، اصحاب میں ازواج بھی ہیں۔ میں نے مزید تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے ان کی 3 قسمیں بنا دی ہیں۔ نمبر 1، صحابیت بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بھی ہے، زوجیت بھی ہے۔ نمبر 2، صحابیت بھی ہے اور پیغمبر کی اولاد ولدیت بھی ہے۔ نمبر 3، زوجیت اور ولدیت نہیں، صرف صحابیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 3 قسم کے افراد ہو گئے۔ نمبر 1،
صحابیت کے ساتھ زوجیت بھی، نمبر 2 صحابیت کے ساتھ ولدیت بھی، نمبر 3 صرف صحابیت۔ تو جہاں زوجیت اور صحابیت مل جائیں انہیں ازواج کہتے ہیں، جہاں پیغمبر کی صحابیت کے ساتھ ولدیت مل جائے انہیں اولاد کہتے ہیں، اور جہاں صرف پیغمبر کی صحابیت ہو، زوجیت ولدیت نہ ہو، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پر ایمان لانے والوں کو ہم 3 قسم کے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ازواج نبی، نمبر 2 اولاد نبی، نمبر 3 اصحاب نبی۔ یہ 3 قسم کے افراد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضرورتیں ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ پورے عالم کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، نبی ہی نہیں خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضرورتیں ہیں۔ ایک آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے دین کو لیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچا دیا جائے، آپ کے دین کو لیا جائے، بحر و بر میں پھیلا دیا جائے، آپ کے دین کو لیا جائے، پوری دنیا میں اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اور آپ کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، تو آپ کے بعض مسائل جو نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسائل آپ سے سیکھے جائیں، باہر سکھا دیے جائیں۔ آپ کی خلوت کی زندگی لوگوں کو سکھانے کے لیے جلوت میں پہنچا دی جائے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر پاک کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا۔ اور آپ کی تیسری ضرورت کہہ لیں یا آپ کی تمنا اور خواہش کہہ لیں، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میں قسم اٹھا کر محمد کہہ رہا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں سچے دل سے یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، اللہ کے نبی کی آرزو ہے، آپ کی قلبی خواہش ہے، جسے آپ لفظ مودت سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی خواہش۔ اب گویا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تقاضے ہیں، آپ کی 3 خواہشیں ہیں۔ نمبر، آپ کے دین کو عرب سے لے کر عجم میں پھیلا دیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچا دیا جائے۔ آپ کی دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ کے دین کو خلوت سے جلوت میں لایا جائے، مردوں کے علاوہ عورتوں تک پہنچایا جائے۔ اور آپ کی تیسری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ پیغمبر پاک کی پہلی تمنا، اے اللہ میرے دین کو عرب سے عجم پر پہنچا دے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے محمد پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اس غلبہ دین کے لیے اللہ نے حضور کو افراد عطا فرمائے، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ضرورت کو جنہوں نے پورا کیا، عرب سے لے کر عجم تک پہنچایا، دین کو دنیا میں غالب کیا، پیغمبر پاک کے دین کو کچے گھر تک پہنچایا، حضور کے دین کو بر و بحر میں پھیلا دیا، دین کو ادیان باطلہ پہ غالب فرما دیا، اس دین کو نافذ فرما دیا۔ جنہوں نے اس تقاضے کو پر لبیک کا اور پورا کیا، انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ اور جن نے پیغمبر کی خلوت کی زندگی کو جلوت میں پہنچایا ہے، پیغمبر کی نجی زندگی کو امانت سمجھ کر امت تک پہنچایا ہے، انہیں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، پیغمبر کی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، کفار کی تمنا یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کر دیں۔ اس کے لیے تدابیر اختیار کی ہے۔ کبھی مکہ میں جمع ہو رہے ہیں، رات کو مشورے چل رہے ہیں کہ سارے مل کر
حضرت محمد کا کام تمام کر دیں۔ اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، کفار پیچھا کر رہے ہیں تاکہ ان کا کام تمام الیاذ باللہ کر دیا جائے۔ اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے، بدر کے میدان میں جمع ہے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے وہاں سے محفوظ فرما لیا ہے، میدان احد میں ہیں، کفار نے حملہ کیا، اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے۔ پیغمبر پاک خیبر میں ہیں، آپ کو بچا لیا گیا ہے، یہودیہ عورت نے زہر دیا، آپ کو بچا لیا گیا ہے، اوپر چٹان گرانے کی تدبیر بنی، اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچایا، لیکن حضور کی تمنا میں جام شہادت نوش کر جاؤں، کفار کی تمنا حضور کو قتل کر دیں۔ اب اگر اللہ کے نبی کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے تو آپ کی تمنا تو پوری ہوتی، لیکن کفار کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے کفار کی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا ہونے نہیں دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اولاد انسان کے جسم کا ٹکڑا ہے، اولاد انسان کا جگر ہے۔ کبھی خدا نخواستہ کسی باپ کے گھر میں کوئی شخص آ جائے اور وہاں بیٹا بھی ہو اور کوئی بیٹے کو مارنا چاہے تو باپ کہتے ہیں مجھے مار دو، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ میری نشانی ہے۔ باپ بیٹے کو بچا کے خود جان دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اولاد سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہی جو خواب کے ذریعے آئی، وہ حضرت ابراہیم کو اپنے گردن پہ چھری چلانے کے نہیں ہے، بلکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی ہے۔ اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا مشکل ہے۔ اسی کا نام تو ابتلا ہے، اسی کا نام تو امتحان ہے۔ تو گویا بیٹے کا کٹ جانا یہ باپ کا کٹ جانا ہے، بیٹے کا ذبح ہو جانا یہ باپ کا ذبح ہو جانا ہے۔ حضرت حسین پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہے، پیغمبر کا خون ہے، حضور کے لختے جگر ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی اس تمنا کو پورا کیا۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا ہے زہر دے کے۔ حسین بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا ہے میدان کربلا میں۔ تو ان پیغمبر کے نواسوں نے، پیغمبر کے لختے جگروں نے حضور کی تمنا کو پورا کیا۔ تو یوں پیغمبر تو محفوظ رہے تاکہ کفار کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، اور پیغمبر کے نواسوں نے جان دے کے پیغمبر کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں بات سمیٹتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی تمنائیں تین ہیں۔ نمبر 1، دین کو دنیا پہ غالب کر دیں، یہ تمنا پوری کی ہے اصحاب پیغمبر نے۔ دوسری تمنا یہ ہے میری زندگی نجی اور خلوت باہر کی مستورات تک چلی جائے، یہ تمنا پوری کی ہے ازواج پیغمبر نے۔ حضور کی تیسری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ تمنا پیغمبر کی پوری کی ہے۔ حضرت حسن حسین نے جام شہادت نوش فرما کے تو پیغمبر کے ساتھ جو افراد ملے کلمے کی حالت میں، وہ 3 طبقے تھے، یہ 3 قسمیں تھیں، 3 اقسام ہیں، یہ پیغمبر کی 3 ضرورتیں ہیں جو اللہ نے تینوں کے ذریعے پوری فرمائی ہیں۔ تیسری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے جو بیٹے علی المرتضیٰ کے ہیں، ایک یزید ہے جو بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے۔ علی المرتضیٰ پیغمبر کے داماد ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر پاک کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی، پیغمبر پاک کے برادر نسبتی یہ ہیں۔ علی المرتضیٰ بھی سر کا تاج ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پوری امت کے خال المؤمنین یعنی امت کے ماموں ہیں، ہم حلال زادے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ کسی ایک سے بھی نفرت کرنا یہ ایمان سے نکال دیتا ہے، کسی ایک سے بھی عداوت رکھنا یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ ہماری ان دونوں سے محبت قلبی ہے، ہم دونوں کو سر کا تاج مانتے ہیں۔ ان کے دونوں کے باہمی اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ اختلاف تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں بھی تھے، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، اختلاف ان میں بھی تھے، ہم ان پر بھی، ہم ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ علی بھی صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں
بات توجہ سے سمجھنا، بات کے اختلافات کی نوعیت الگ ہے، ان دونوں کے اختلاف کی نوعیت الگ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ حق حسین کے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ حق نہیں تھا۔ ہم یزید کو غلطی پہ مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، یزید کو خطا پہ مانتے ہیں، حضرت حسین کو برحق مانتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کئی لوگ وہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو الیاذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، بنیاد یزید کو بناتے ہیں کہ یزید کے باپ تھے، یزید کے کارنامے یہ ہیں۔ امیر معاویہ کو پتا تھا، پھر بھی ان کو ولی عہد کیوں چنا ہے؟ اور بعض لوگ وہ ہیں جو یزید کو صالح اور پارسا کہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ کہ امیر معاویہ صحابی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو بھی نیک سمجھتے ہیں، یہ تو صحابی کا بیٹا ہے لہذا یہ تابعی ہے، حالت ایمان میں ہے۔ بعض یوں منطق چلا دیتے ہیں، بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یزید تو اس یزید کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو برا کھا، اور بعضوں نے کہا یزید بڑا اچھا تھا کیونکہ بعض صحابہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے، تو صحابی تو غلط آدمی سے بیعت نہیں کر سکتے، صحابی تو برے آدمی کو اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتا۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہونا، بات توجہ سے سمجھنا۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر ولی عہد بنایا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یزید نیک بہت تھا۔ توجہ رکھنا، اگر بعض صحابہ نے بیعت کی ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یزید نیک بہت تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خلافت میں دو چیزیں بنیادی ہیں، نمبر ایک انسان کا تقوی، نمبر دو تدبیر یعنی سیاسی امور میں ماہر ہونا۔ اگر کسی شخص میں دونوں صفتیں جمع ہوں، وہ سیاسی مدبر بھی ہو، وہ متقی بھی ہو، خلافت اس کا حق ہے۔ لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور ان میں سے ایک متقی زیادہ ہو لیکن سیاسی امور میں تدبیر کم ہو، اور ان میں سے ایک بندہ جو سیاسی امور میں تدبیر زیادہ رکھتا ہو لیکن تقوی اس کا معیاری نہ ہو، اب اس میں خلیفہ کس کو بنائے؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں۔ اب بعضوں کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں خلافت کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، یہ چونکہ یزید کے اندر سیاسی تدبیر زیادہ ہے، ان کی رائے یہ ہے مدبر جو بڑا ہو، جو سیاسی بوجھ زیادہ رکھتا ہو، خلافت اس کو دے دو۔ بعضوں کی رائے یہ تھی نہیں یہ سیاست عام نہیں ہے بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے، لہذا جس میں تقوی اور خوف خدا زیادہ ہو خلافت اس کو دینی چاہیے۔ اب یہ چونکہ سیاسی مسئلہ اختلافی اور اجتہادی مسئلہ بن گیا، اس لیے اگر بعض صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی وہ یزید کو صالح سمجھے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی وہ سیاسی امور میں مدبر سمجھے ہیں۔ اور بعض وہ صحابہ کرام جن نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ بنیاد اس کی تقوی ہے، اور جو تقوی حسین میں ہے یزید کو کہاں مل سکتا ہے، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یزید کی خلافت اور بیعت کا انکار کریں۔ بس یہ اجتہادی مسئلہ تھا، تو نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کرنے والے اور صحابہ کرام یزید کی بیعت کرنے والے، اس کی بنیاد پہ یزید کو صالح کہا جا سکتا ہے، اور نہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے یزید کو صالح کہہ سکتے ہیں، اور نہ یزید جیسے فاسق کو ولی عہد بنانے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی جا سکتی ہے۔ یہ دو باتیں بالکل الگ تھلگ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ قطعا نہیں ہے۔ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، حضرت حسین کو صالح سمجھتے ہیں، یزید کو تابعی بھی سمجھنا مشکل ہے، حسین کو صحابی سمجھتے ہیں، کیونکہ تابعی کے لیے صرف مومن ہونا شرط نہیں ہے، صرف تابعی کے لیے صحابی کا بیٹا ہونا یا صحابی کی زیارت کافی نہیں ہے، صرف تابعی کے لیے ایمان پہ مرنا کافی نہیں ہے۔ صحابیت کے لیے بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک ایمان بھی ہو، پیغمبر سے حالت ایمان میں لقاء ملاقات بھی ہو، نمبر تین حالت ایمان پر موت بھی ہو، اور تابعی کے لیے چار چیزیں ہیں، نمبر ایک حالت ایمان بھی ہو، حالت ایمان میں صحابی کی لقاء بھی ہو، نمبر تین پھر صحابی کی کامل اتباع بھی ہو، نمبر چار ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ تو جب کامل اتباع نہ ہو تو تابعی کیسے کہیں گے؟ صحابیت صحبت سے بنا ہے، تابعی اتباع سے بنا ہے، تو صحابیت کے لیے صحبت پیغمبر ضروری ہے اور کافی ہے۔ لیکن
تابعی کے لیے اتباع بھی ضروری ہے، صرف لقاء اور صحبت کافی نہیں ہے۔ یہ دونوں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم اہل بیت کہیں گے، اس کا پہلا مصداق ازواج پیغمبر ہیں، اس کا دوسرا مصداق آل پیغمبر ہیں، اور یہ دونوں ہمارا ایمان ہے۔ نمبر تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، پیغمبر کی ضرورت یہ ہے کہ دین کو دنیا پہ عام کیا جائے، دین کو دنیا پہ غالب کیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچایا جائے، دین کو نافذ کیا جائے۔ یہ ضرورت اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، پیغمبر کی خلوت کو جلوت میں لا کر خواتین تک پہنچایا جائے، یہ ضرورت ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے۔ اور پیغمبر پاک کی تمنا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ تمنا آل پیغمبر نے پوری کی ہے کہ خود کٹ گئے، خود شہید ہو گئے اور پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا تھے۔ نمبر 3، حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ بھی بجا ہے، اور یزید کے بعد صحابہ کے بیعت کرنے کی وجہ سے یزید کو صالح کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں زندگی دے تو صحابہ اہل بیت کا نوکر بنا کے، ہمیں زندگی دے تو صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنا کے، اللہ میں تو زندگی دے تو صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے والا بنا کے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ہم اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے ترانے گائیں گے، اہل بیت اصحاب پیغمبر کی غلامی کریں گے، اہل بیت اصحاب پیغمبر کی نوکری کریں گے، ان پر ہر آنے والے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کریں گے، اور ہر وہ شخص جو صحابہ پیغمبر کا دفاع کرے وہ ہمارا امام ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ کی بات کرے ہم دل سے اس کی قدر عزت کرتے ہیں، کسی درجے میں بھی پیغمبر کے صحابہ کی بات کرے، اہل بیت کی بات کرے، ہم عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، دل و جان سے ان کی قربانیوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اصحاب پیغمبر کے ساتھ کھڑا کرے، آل پیغمبر کے ساتھ کھڑا کرے، ہمیں ازواج پیغمبر کا روحانی بیٹا بن کر زندہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری گزارش کرتا ہوں، اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ذہن میں رکھ لیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلہ پر جمع ہو جائیں تو صحابہ پیغمبر کی طرح معصوم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔